وقت خصوصیت کے ساتھ جو میں نے کہا اس سال یہ سیمینار کا عنوان اجتہاد و تقلید رکھا گیا، اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ خود موضوع اہم ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ اس وقت خصوصیت کے ساتھ آپ کے ملک میں تقلید و اجتہاد کے نظام کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اجتہاد ہے کیا، تقلید ہے کیا۔ زندگی بغیر اجتہاد کے آگے نہیں بڑھ سکتی، زندگی بغیر تقلید کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کوئی علم بغیر اجتہاد کے ترقی نہیں کر سکتا۔ اجتہاد نہ ہوگا تو جمود ہوگا، اجتہاد نہ ہوگا جمود ہو جائے گا، فکر جامد ہو جائے گی، زندگی جامد ہو جائے گی۔ اجتہاد جب ہوگا تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اجتہاد کرے، ممکن ہے مگر یہ ممکن ہے کہ معاشرے کا ہر فرد آئنسٹائن بن جائے، یہ ممکن ہے کہ پاکستانی قوم کا ہر فرد ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے یا ڈاکٹر قدیر بن جائے، نہیں ممکن ہے۔ کوئی ایک شخص کسی ایک فن میں کسی وقت تحقیق و جستجو کر کے اس درجہ کمال تک پہنچتا ہے کہ کوئی نیا نظریہ پیش کرتا ہے، پھر اس نظریے کو فالو کرنے والی ایک ٹیم آتی ہے اور وہ جب فالو کرتی ہے آگے بڑھتی ہے، اسی اس نظریے کو فالو کرنے کا نام تقلید ہے۔ اگر اجتہاد نہ ہو تب بھی علم آگے نہیں بڑھے گا، اگر تقلید نہ ہو تب بھی زندگی کا قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ نظریہ پیش کرنے والے نے نظریہ تو پیش کر دیا، کسی نے اس پہ مزید عمل ہی نہیں کیا، جب عمل نہیں کیا تو وہ نظریہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا نابود ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے اور معاشرے کو عملاً اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہی صورتحال دین کے ساتھ ہے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد آئنسٹائن بن جائے، معاشرے کا ہر فرد نیوٹن بن جائے، معاشرے کا ہر فرد گلیلیو بن جائے، معاشرے کا ہر فرد عبدالسلام بن جائے، معاشرے کا ہر فرد ڈاکٹر قدیر بن جائے، اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ خامنئی بن جائے، معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ سیستانی بن جائے، معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ بشیر نجوی بن جائے۔ ممکن نہیں، خلاف عقل و خلاف فطرت ہے۔ اس لیے میں عملی جہت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے اجتہاد، علمی تحقیق دین کے میدان میں۔ جو حضرات اجتہاد کے خلاف گفتگو کرتے ہیں وہ خود مغالطے میں ہیں، یا خود مغالطے میں اگر نہیں، اگر خود مغالطے میں ہیں، خود انہیں اشتباہ ہے، خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں تو قابل رحم ہے، قابل عفو ہیں، اور ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار شرح صدر عطا فرمائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خود مغالطے میں مبتلا نہیں ہیں، شکوک و شبہات میں علمی طور پہ مبتلا نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر کسی اور کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ اس کی معنی یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس علمی اور فطری اور عقلی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ مختلف انداز سے میں یہ باتیں اس مرتبہ میں